السلام علیکم تمام میرے چینل کو دیکھنے والے اور سننے والوں کو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر کے۔ آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے برج جدی تلو اور حوت کے لیے یہ سال کس قدر کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ تو میں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام ان خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باقر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں۔ برج جدی کے افراد کے لیے سال 2020 اہم ثابت ہوگا کیونکہ زحل، مشتری اور پلاٹو تالے میں ہوں گے۔ پلاٹو سارا سال تالے میں رہے گا جبکہ زحل و مشتری دسمبر کے تیسرے ہفتے میں برج جدی سے نکل جائیں گے۔ تالے میں مشتری کی موجودگی بہتر حالات، ترقی، خوشیاں، عزت، وقار، خوش بختی، با اختیار اور ذمہ دار عہدہ اور سفر لاتی ہے۔ چونکہ جنوری کے آخر، فروری کے شروع اور اپریل اور اکتوبر میں سفر کا امکان ہوگا۔ وہ افراد جن کا تعلق سفر، ٹرانسپورٹ، بینکاری، جہاز رانی، طب، قانون اور سول سروس سے ہے ان کو خاص طور پر اس دوران میں فائدہ ملے گا کیونکہ مشتری تالے میں موجود ہوگی اور ساتھ اس کا زحل بھی ہوگا۔ اس سال ان دونوں کا قران 21 دسمبر کو ہوگا، لہذا آپ میں ذہنی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، عزت و وقار ملے گا اور مالی حالت بہتر ہونے کے کافی زیادہ امکانات موجود ہیں، لیکن توقع کے مطابق کام پورے نہ ہو سکیں گے جس کی شدید فکر مندی آپ کو رہے گی۔ مشتری 14 مئی کو رجت کرے گا اور 13 ستمبر کو مستقیم ہوگا۔ تالے میں موجودگی سے دوران مشتری کے موافق نظرات مالی فوائد لائیں گے۔ مشتری 23 جنوری، 11 اور 28 مارچ، 8 اپریل، 10 اور 17 مئی، 20 جون، 27 جولائی، 29 اگست، 9 ستمبر، 19 اکتوبر، 29 نومبر اور 15 دسمبر کو موافق نظرات کے تحت ہوگا۔ خاص طور پر مالی لحاظ سے بے حد موافق وقت یہ ثابت ہوگا۔ اس وقت پلاٹو بھی تالے میں ہوگا، یہ ستارہ بھی روپے پیسے پر حکومت کرتا ہے۔ مشتری پلاٹو سے 5 اپریل اور 13 نومبر کو قران کرے گا جس سے آمدنی میں اضافے کے امکانات کافی زیادہ موجود ہوں گے۔ تالے میں پلاٹو کی موجودگی بھی آمدنی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ پلاٹو 13 جنوری، 2 فروری، 14 اور 29 مارچ، 8 اپریل، 9 اور 15 مئی، 19 جون، 1 اور 15 ستمبر، 22 اکتوبر، 15 اور 27 نومبر، 10 دسمبر میں موافق نظرات کے تحت ہوں گے۔ اس دوران میں رکے ہوئے کاموں کے لیے انہی مہینوں کا انتخاب آپ کریں۔ 2020 اگرچہ آپ کے لیے مالی لحاظ موافق ثابت ہوگا، اپریل کا آخری ہفتہ مالی لحاظ سے غیر موافق ثابت ہوگا۔ اس وقت اس سلسلے میں کوئی خطرہ ہرگز مول نہ لیں کیونکہ زحل مشتری کا قران تالے میں 31 دسمبر کو ہوگا۔ 12 جنوری کو عطارد و زحل کا قران ہوگا، 13 جنوری کو شمس و زحل کا قران ہوگا اور 20 مارچ کو مریخ و مشتری کا قران ہوگا۔ 31 مارچ کو مریخ و زحل کا قران ہوگا، لہٰذا ان دنوں میں کسی بھی معاملے میں کامیابی ملنے کے چانس کافی زیادہ کم ہوں گے۔ اس ماہ کے نظرات کے نتیجے میں کچھ افراد کو مجبوراً نقل مکانی بھی کرنی پڑ سکتی ہے، یا ان کا ملازمت سے تبادلہ بھی کسی اور جگہ ہو سکتا ہے، یا ان کو اس دوران میں ملازمت سے نکال دینے کی بھی خدشات موجود ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سال کے آخر میں یہ بات خود ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔ اس ماہ والدین اور بزرگوں کو زائد توجہ کی ضرورت پڑے گی، زائد ذمہ داریاں آن پڑیں گی۔ جلد بازی میں آ کر کوئی قدم ہرگز نہ اٹھائیں اور ہر معاملے میں خاموشی اختیار کریں۔ تعمیری کاموں میں روپیہ لگانا فائدہ دے گا۔ چھوٹے پیمانے سے کام شروع کر کے بڑے پیمانے تک لے جانے میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ مستقبل کے لیے اس سال کچھ سرمایہ جمع کرنے کے بھی اہل ہو جائیں گے۔ مجازی کیفیت میں اس سال آپ کے اقتدار پیدا ہوگا، دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور اس سال 2020 میں آپ کے کچھ ذاتی دشمن بھی پیدا ہوں گے جو آپ کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں لگے۔ برج تلو والوں کے لیے 4 باقوت کواکب 2020 کے حالات و واقعات میں آپ کے اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ سیارے زحل، مشتری، پلاٹو اور مریخ ہیں۔ زحل، مشتری اور پلاٹو ذات کے بارے گھر میں موجود ہوں گے جس کا تعلق پابندیوں، خفیہ دشمن اور مرض سے ہے۔ یہاں زحل پابندیاں لائے گا، تنہائی کی شدید خواہش آپ کے اندر پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ مئی اور ستمبر میں صحت کی خرابی کا بھی امکان ہے۔ ان مہینوں میں رشتہ داروں کے مسائل بھی آپ کو پریشان رکھ سکتے ہیں۔
زحل شروع سال سے 21 مارچ تک 12ویں گھر میں موجود رہے گا۔ 22 مارچ کو برج دلو میں داخل ہوگا، اسے یہاں 11 مئی کو رجت ہوگی اور واپس 3 جولائی کو برج جدی میں داخل ہوگا اور 29 ستمبر کو مستقیم ہو جائے گا۔ برج جدی میں 18 دسمبر تک رہے گا، 18 دسمبر کو ہی برج جدی میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے موافق نظرات مالی معاملات، دوستی، جائیداد، خاندانی معاملات اور شریک کار کی آمدنی کے معاملات میں زبردست فائدہ لائے گا۔ مشتری برج جدی میں ہوگا، لیکن اس سال جب ان سیاروں کے قران 21 دسمبر کو ہوگا تو یہ سفر، رشتہ داروں کے معاملات، کام کے معاملات اور صحت میں خرابی لائے گا اور حالات میں پابندیاں ظاہر ہوں گی۔ برج دلو والے افراد 20 ذوالحجہ کی 60 صدی کے زیر اثر آگے ہیں۔ 21 جولائی کو شمس و ذوالحجہ کا مقابلہ، 14 اگست کو مریخ و مشتری کی تربیع، 26 دسمبر زہرہ و مشتری کا مقابلہ اور 2 ستمبر کو زہرہ و ذوالحجہ کا مقابلہ ہوگا۔ مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں آپ کے مفادات کی مخالفت کی جائے گی۔ مشتری کے مقابلے پر ہونے کی وجہ سے زائد اخراجات اور سفر میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خوش امیدی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زحل کے مقابلے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ مشکلات پیش آئیں گی اور ذہنی پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور یہ تمام باتیں مل جل کر صحت کی خراب ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ مشتری شروع سال سے ہی 12ویں گھر میں موجود ہوگا اور 20 دسمبر کو تالے میں ہوگا۔ اس دور میں آپ کی تبدیلی کے دور کا آغاز ہوگا۔ مشتری 14 مئی کو رجت کرے گا اور 13 ستمبر کو مستقیم ہوگا۔ اب غیر یقینی کی کیفیت کے بعد اب معاملات کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اعتماد حاصل ہوگا اور پس پردہ صورتحال آپ کے موافقت میں ہوگی۔ برج دلو کے افراد کو در پردہ آور اثرات کی موجودگی کا احساس ہونے لگے گا۔ 11 مارچ کو شمس مشتری سے باقوت نظر بنائے گا۔ اس وقت برج دلو کے افراد اپنی باطنی اور خفیہ قوتوں سے آگاہ ہوں گے جو اکثر رہنمائی کرتی ہیں۔ وہ افراد جو اپنی وجدانی صلاحیتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت موافق ثابت ہوگا۔ مشتری 2 اور 23 جنوری، 11، 20 اور 28 مارچ، 8 اپریل، 10 اور 17 مئی اور 20 جون، 29 اگست، 9 ستمبر، 19 اکتوبر، 15 اور 29 نومبر، 15 دسمبر کو سید نظرات قائم کرے گا۔ 5 اپریل اور 13 نومبر کو مشتری پلاٹوں کا قران ہوگا۔ دونوں کواکب 12ویں گھر میں موجود ہوں گے، چنانچہ اس وقت اہم واقعات رونما ہوں گی۔ لطیف نوعیت کی وہ تبدیلیاں جو باطنی طور پر آپ میں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اس وقت ظاہر ہو جائیں گی۔ کسی شخص سے اتفاق یا ملاقات نفسیاتی تبدیلیوں کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ مریخ 23 مارچ کو 12ویں گھر میں رہے گا اور باقوت ہوگا۔ اس وقت پس پردہ رونما ہونے والے حالات مستقبل قریب میں آپ کی زندگی پر مدد آور اثرات مرتب کریں گے۔ 20 مارچ کو مریخ مشتری سے قران کرے گا اور 20 مارچ شمس مشتری سے تسدیس ہوگی۔ 22 مارچ عطارد یورانس تسدیس کی نظر بنائے گا۔ آمدنی میں یقیناً اس دور میں اضافہ ہوگا۔ کو ہمیشہ ہی خوش قسمتی کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ مستقیم ہوتا ہے تو جائز ذرائع سے پیسے کا حصول لاتا ہے، اور جب یہ رجت میں جاتا ہے تو ناجائز ذرائع سے پیسے کو آپ کی زندگی میں لائے گا۔ تو اس سال 2020 میں مشتری 13 مئی 2020 کو رجت کرے گا اور 13 ستمبر 2020 کو مستقیم ہوگا۔ تو اس دوران اگر آپ کے ان ذرائع سے تعلق ہے تو آپ کو خفیہ طور سے روپیہ ملے گا۔ نامعلوم افراد سے بھی روپے ملنے کے چانس ہے، اور خفیہ پولیس، سیکریٹ سروس، سمگلنگ، رشوت، ناجائز ذرائع سے علاوہ ویلفیئر آرگنائزیشن، خیراتی ادارے، ہوم یا چھوٹے پیمانے کی انسٹیٹیوشن بھی آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ ملازمت پیشہ افراد ہیں تو آپ کے ملازمت میں عہدے کو ترقی ملنے کے کافی زیادہ چانس ہیں۔ برج حوت والوں کے لیے سال 2020 میں 4 اہم سیارے اچھی پوزیشن میں آپ کے 11ویں گھر میں ہوں گے، جہاں مشتری، زحل اور پلاٹو ہوں گے۔ جب یہ سید نظرات کے تحت ہوں گے تو ان کی باقوت پوزیشن زبردست فوائد لائے گی۔ 11ویں گھر کا تعلق دوستی، امیدوں اور خواہشات سے ہوتا ہے، جہاں مشتری 20 دسمبر تک رہے گا۔ یہ سید ستارہ ہے اور آپ کا حاکم بھی ہے، چنانچہ اس سال خوش قسمت، پرخلوص اور مخلص دوست آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ بارسوخ و اہم افراد کے ساتھ دوستی کرنے پر اکسائیں گے، جن کے ذریعے کسی نہ کسی طرح آپ کو مالی فائدہ ملے گا۔
سوشل زندگی ہر دل عزیزی اور شہرت لائے گا اور موافق نظرات کے تحت اکثر امیدوں کو پورا کریں گے۔ زحل یا مشتری کے موافق نظرات کے تحت بڑی عمر کے یا دولت مند یا با اثر رسوخ والے دوستوں سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ مشتری 20 اور 23 جنوری، 11 اور 20 اور 28 مارچ اور 18 اپریل، 10 اور 17 مئی، 20 جون، 29 اگست، 9 ستمبر، 19 اکتوبر، 15 اور 29 نومبر، 15 دسمبر کو سید نظرات قائم کریں گے۔ 11ویں گھر میں زحل کی موجودگی بڑی عمر کے اور پختہ یا سنجیدہ قسم کے افراد کے ذریعے آپ کو مالی فائدہ ملے گا، لیکن ساتھ ہی وہ بدقسمت ملنے جلنے والوں سے بھی آپ کو خبردار کرتا ہے۔ اس سال ایسے لوگوں سے ہرگز کوئی تعلق نہ رکھیں جن کا معیار زندگی آپ سے کم ہو، ورنہ جن دنوں زحل غیر موافق نظرات کے تحت ہوگا وہ لوگ آپ کے لیے بدقسمتی کا باعث بنیں گے۔ زحل لوگوں کو ان کی اصل حالت میں آپ کو دکھا دے گا۔ اس سال بڑی عمر کے اور مالدار دوست آپ کو فائدہ دیں گے اور غیر ذمہ دار لوگ زندگی سے خارج ہو جائیں گے۔ پلاٹو کے سید اثرات ملنے جلنے والوں کے ذریعے آپ کو مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ ستارہ ماضی کو حال سے منسلک کرتا ہے، چنانچہ 2020 میں ان لوگوں سے دوبارہ تعلقات استوار ہوں گے جن سے ماضی میں آپ کی واقفیت رہ چکی ہے۔ یہ سیارہ موافق نظرات کے تحت 5 اپریل اور 13 نومبر کو پلاٹو و مشتری کا قران ہوگا۔ ذاتی معاملات، شادی، کاروباری شراکت اور مختصر اور لمبے سفر میں آپ کو مدد دے گا۔ اس کے علاوہ جذبات پر شدید اثرات بھی مرتب کرے گا، جس سے آپ خود بھی فضول خرچی کریں گے اور ضرورت سے زیادہ خوش امید ہوں گی۔ زحل شروع سال سے 21 مارچ تک 11ویں گھر میں رہے گا اور 22 مارچ کو برج دلو میں داخل ہوگا۔ اس سے یہاں 11 مئی کو رجت ہوگی اور واپس 3 جولائی کو برجدی میں داخل ہوگا اور 29 ستمبر کو مستقیم ہوگا۔ برجدی میں 18 دسمبر تک رہے گا، 18 دسمبر کو برج دلو میں داخل ہوگا۔ زحل 4 فروری، 20 مارچ، 4 اور 12 اپریل، 13 اور 22 مئی، 28 جون، 3 اور 18 ستمبر، 24 اکتوبر، 19 اور 30 نومبر اور 15 دسمبر کو سید نظرات قائم کرے گا۔ 21 دسمبر کو مشتری اور زحل کا قران ہوگا۔ اس وقت آپ کو کم رتبہ اور گھٹیا لوگوں سے تعلقات رکھنے پر دوبارہ خبردار کیا جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگوں سے تعلقات ختم کر دیں اور صرف اپنی خوش قسمتی پر ہی بھروسہ نہ کریں۔ دراصل تمام معاملات میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ 20 مارچ سے 26 اپریل تک کا سفر غیر موافق نظرات کی وجہ سے امیدوں، خواہشات اور دوستی کے معاملات کے لیے بے حد غیر موافق ثابت ہوگا۔ چونکہ یہ وقت تمام بروج سے متعلقہ افراد کے لیے غیر موافق ہوگا، لہذا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت سب اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں گے۔ تاہم اس ماہ کے چھوٹے چھوٹے نظرات مالی معاملات میں آپ کی مدد کریں گے، مگر پھر بھی بے حد احتیاط کریں۔ اس کے بعد مئی کے پہلے 15 دن نسبتاً موافق ثابت ہوں گے۔ امیدوں و خواہشات کے گھر میں پلاٹو، زحل اور مشتری ہوں گے۔ جن دنوں زہرہ ان سیاروں کے ساتھ سید نظرات قائم کرے گا وہ دن خوش بختی اور پیشہ ورانہ کامیابی لائے گا۔ ملنے جلنے والوں کے ذریعے خوش بختی حاصل ہوگی۔ ان معاملات کے لیے 23 جنوری، 2 اور 4 فروری، 28 اور 29 مارچ، 4 اپریل موافق ثابت ہوں گے۔ تاہم 4 اور 21 مئی میں کسی قسم کی شراکت داری ہرگز قائم نہ کریں، ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ حالانکہ اس وقت زہرہ اور عطارد کی ایک ہی گھر میں موجودگی کی وجہ سے ایسا کرنے کی خواہش شدید ہو جائے گی۔ ان ستاروں کی ایک ہی گھر میں موجودگی پہلے سے شادی شدہ کاروباری شراکت رکھنے والے برج حوت کے افراد کے لیے خوش قسمت ثابت ہوگی، لیکن نیپچون کی غیر موافق نظرات کی وجہ سے نئی شراکت دھوکہ بازی یا فریب کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ مالی مفاد کا ستارہ مشتری جنوری سے برجدی میں آ چکا ہے، اس کی قوتوں میں کمی نہیں آئے گی، چنانچہ اس سال برجدی، دلو اور حوت والے مشتری سعادتوں سے ذاتی اور مالی امور میں وسعت پائیں گے اور ان کے کاروبار ترقی کریں گے۔ اگر توجہ سے کام لیا تو زندگی میں کافی زیادہ اپنے آپ کو
کمفرٹیبل محسوس کریں گے۔ بے روزگار افراد کو بھی اس سال 2020 میں روزگار مل جائے گا۔ غرض ہے کہ جن حالات میں بھی جس قدر ہاتھ ماریں گے دولت کمائیں گے، اور خراب حالت سے نکلنے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہی فائدہ دے گا۔ یہ کامیابی کا سال ثابت ہوگا جو کاروباری اور مالی امور میں ایسے اسباب پیدا کرے گا جس سے کاروبار بڑھے گا، عہدہ اور پوزیشن میں ترقی ہوگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔